کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس مطلب دعا کے ذریعے سے، دعا میں ہم نے دیکھا کہ دعا کیا تھی کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم فتنۃ للذین کفروا، یعنی کہا گیا کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے فتنے سے بچا دیجئے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کی دعا مطلب جو ہے سورہ یونس کے سلسلے میں بھی یونس میں بھی کی گئی، اس میں مطلب دعا تھی کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ دعا کیا ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنہ للقوم الظالمین، یعنی ان دونوں دعاؤں میں صرف دو الفاظ کا فرق ہے۔ ایک اس میں کہا گیا اے اللہ ہمارے پہلے سورہ یونس کے اندر جو دعا کی گئی اس میں کہا گیا اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے فتنے سے بچا دیجیے، اور پھر یہاں اس مطلب سورہ ممتحنہ میں جو دعا آئی اس میں لفظ استعمال کیا گیا اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دیجیے، یعنی دو مطلب جو ہے دو الگ الگ باتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئی کہ ہم مطلب جو ہے کافروں کے لیے کیسا فتنہ بن سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے کہ وہ تو ہمارے لیے فتنہ مطلب ڈالتے ہیں مگر ہم بھی مطلب جو ہے کفار کے لیے فتنہ بنے، یہ کیسا ممکنات ہے، اس کو بھی ٹھہر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اگر ہم دیکھا جائے تو ہم مطلب جو ہے کفار کے لیے کیسے مطلب جو ہے فتنہ بنیں گے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے کمزوری، سستی اور مختلف قسم سے مطلب جو ہے کام چوری کی بہت زیادہ مطلب جو ہے فطرتاً مطلب جو ہے چیزیں رکھی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے اگر دین پر ہم قائم نہ رہیں گے، کمزوری دکھاتے رہیں گے، سستی دکھاتے رہیں گے، پیچھے ہٹنے کی پست ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اسلام مطلب جو ہے گرتا چلا جائے گا، اس کے نتیجے میں جو فتنہ مطلب جو ہے رونما ہوگا وہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کو مطلب جو ہے پیچھے سے چھرا گھونپ پر کر ختم کر دیا جائے۔ اس میں ہم تاریخ کے پنوں میں دیکھا کہ تاریخ کے پنوں میں جہاں کہیں بھی کہیں مطلب عیاشی دکھا کر کہیں مطلب جو ہے مختلف طریقے سے انہیں کمزور کر کے انہیں مطلب جو ہے ایسے نوجوانوں کو مطلب جو ہے ایسے لوگوں کو گدی پر بٹھایا گیا جو اس کے اہل نہیں تھے، اس کے نتیجے میں ہوا کیا، وہ حکومتیں سنبھال نہ سکے، وہ عیاشی کا شکار ہو گئے، وہ غداروں کے مطلب چالوں میں مطلب جو ہے آنے والے لوگ تھے، اسی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ کفار نے مطلب جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ کیا کہ کہا کہ اب مسلمان کوئی کام کے نہیں ہے، تم انہیں جاؤ انہیں فتح کرو۔ اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے سے جو تقاضا انسانوں کے زبانوں سے ادا کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ہمارے اندر کمزوری پیدا نہ کر دے، ہمارے اندر سستی پیدا نہ کر دے، ہمارے اندر جو اسلام کی لگن ہے وہ لگن کو کم نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار ہماری مطلب کمزوریوں کے نتیجے میں ہماری حکومتوں کو، ہمارے اقتدار کو، ہماری مطلب جو ہے وہ اونچا اٹھنے والی صفت کو ختم کر کے ہمیں مطلب جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں اور مسلمانوں پر ایک ٹھپا لگا دیں۔ اس دعا کا مطلب یہ بھی ہے۔ اس دعا کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین ہمیشہ مطلب جو ہے ظلم و ستم کا مطلب ہمیشہ مطلب کوشش رہی ہے، جو ایمان والے لوگ ہیں انہیں ظلم و ستم کا مطلب نشانہ بنا دیا جائے اور انہیں جبرن مطلب جو ہے ان کے اندر ڈر پیدا کر دیا جائے، خوف پیدا کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں حالات یہ ہوتے ہیں کہ انسان سودا بازی پر تیار ہو جاتا ہے اور وہ مطلب جو ہے چیزیں کو بیچ دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس دعا کے ذریعے سے سکھایا گیا کہ تمہارے اندر ظلم و ستم کے نتیجے میں اگر تم ایسے کام کرو گے تو تمہارے اندر یہ ڈر، یہ خوف، یہ پیچھے رکھنے کی مطلب جو ہے یہ کوششیں تمہیں ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کو تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو ایک مطلب جو ہے قاصد کی حیثیت سے مسلمہ کذاب جو مطلب دعویٰ کر رہا تھا اس وقت نبی ہونے کا، ان کی طرف قاصد کی حیثیت سے بھیجا، وہاں مطلب جو ہے اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اسٹیج کو سجایا، وہاں ان کو کھڑا کیا، کہا کہ تم مطلب جو ہے گواہی دو کہ میں بھی مطلب جو ہے نبی و رسول ہوں کیونکہ میں یہ اور یہ کام کرنے والا ہوں۔ اس نے لمبی مطلب جو ہے تقریر کی تھی، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ایک ہی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا کہ دیکھو یا یقین کرو اگر تم اس وقت مطلب جو ہے تمہارا اقرار تمام لوگوں کو میرے لیے نبی و رسول بننے میں اہم کردار ادا کرے گا، اگر تم میں اس بات کا اقرار نہیں کرو گے تم پر ظلم و ستم مطلب جو ہے ڈھایا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک کان، دوسرا کان، ناک، زبان اور اعضاء، مختلف اعضاء کو اس نے ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کیا۔ کیا یہ تکلیف دہ چیز نہیں تھی؟ کیا یہ مشکل وقت نہیں تھا؟ کیا ان کو درد نہیں ہوا ہوگا؟ کیا اس زخم کی وجہ سے ان کا روح مطلب کانپ نہیں گئی ہوگی؟ مگر اس
وقت بھی آخر وقت تک مطلب جو ہے وہ چلاتے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر آخر میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو اس وقت بھی کہا کہ اب بھی مطلب جو ہے وقت ہے. تو انہوں نے ایک ہی مطلب جو ہے آواز میں کہا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جو آنسو میرے آنکھوں سے نکل رہے ہیں کیا مطلب جو ہے میں ڈر گیا ہوں, میں اس جبر سے مطلب جو ہے کیا ہو گیا ہوں, میں پیچھے ہٹنے والا ہوں؟ نہیں, بلکہ میں محسوس کر رہا ہوں کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتے, میں ہزاروں جانیں اس وقت کے رسول اور اللہ رب العالمین کے احکام کے لیے قربان کرتا تو میں تب بھی مطلب جو ہے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا. میں افسوس کر رہا ہوں کہ صرف میرے پاس ایک جان ہے اور یہ جان مطلب جو ہے ایک ہی ہے جو میں قربان کر رہا ہوں. اس کے بعد اس نے زور سے برچا ان کے پیٹ کے اوپر مارا اور وہ مطلب جو ہے اللہ کے پاس رخصت ہو گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دل کے اندر ایمان کی کیفیت ہے, وہاں سے بچنے کے لیے اگر وہ اس کا حامی بن کر اگر رخصت ہو جاتے تو کوئی مواخذہ نہیں تھا. تو اس وقت مطلب جو ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کی کیفیت تھی, ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کہے کہ اگر ہماری وجہ سے فتنہ رونما ہو جائے اور ہمارے اقرار کے نتیجے میں, ہماری مطلب جو ہے اس پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں اسلام پہ ٹھپا مارا جائے, وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور ہم نے تاریخ کے مختلف پنوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لگائی, اپنے اولاد کو لگائی, اپنے مال و دولت کو لگایا اور رضو کے نتیجے میں اسلام چلتا پھرتا میرے اور آپ کے پاس آیا. مگر آج کے دور کے مطلب جو ہے حالات کو دیکھا جائے تو تھوڑی سی قیمت پر انسان ایمان کو بیچ دیتا ہے, ہر چیز کو بیچ دیتا ہے اور ہر چیز کا سودا کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس دعا کے ذریعے سے کہ ہمیں فتنوں سے بچائیے. کہیں ہماری ایک لڑکھڑاہٹ, ہمارا ایک مطلب پیر کا پھسلنا کہیں مطلب جو ہے اسلام دین کے لیے مطلب جو ہے کیا نہ ہو جائے, وہ پریشانی کا باعث, فتنے کا باعث, فساد کا باعث اور امت مسلمہ کی تذلیل کا باعث نہ بن جائے. یہ دعا میں یہ بھی مطلب موضوع زیر بحث ہے. پھر تیسرا اس میں دیکھا گیا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان دین حق پر جب معمور کر دیے گئے تو اس حق کے معمور ہونے کے لیے ان کی اخلاقیات کو مطلب جو ہے سدھارا گیا. ہم نے دیکھا کہ جو لوگ جو مکہ میں تھے وہ لوگ مطلب جو ہے ڈاکہ زنی کرنے والے, آبرو زنی کرنے والے, اور وہ لوگ تھے جو آپس میں قتل و غارت گیری کرتے تھے. مگر اسلام جب ان کے درمیان چلتا پھرتا آیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیاں بدل گئی. جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ دوست بن گئے. ان کا یہ حال تھا کہ جہاں وہ آبرو زنی کیا کرتے تھے وہاں ان کا یہ حال ہے کہ وہ خواتین کی عزت و احترام کیا کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ جہاں وہ خون ریزیاں کیا کرتے تھے وہاں انہوں نے اپنے لیے محبت کا دریا بہا دیا. مدینہ کی وادی اس کے لیے مطلب جو ہے بہترین مثال ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایسے حالات پیش آئیں کہ اگر مطلب جو ہے معمور کر دیے جائیں تو وہاں یہ جو فتنے ہیں تمہاری اخلاقیات کو گرانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور اگر وہ مطلب جو ہے ہمارے اوپر غالب آ گئے تو ہمارے اندر بھی وہی عیوب نظر آنے لگتے ہیں جو ان کے اندر موجود ہوتے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی اسلام مطلب جو ہے زیر ہوا یا نیچے گر گیا یا اس کی تذلیل مطلب جو ہے کی جاتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر انہوں نے وہی طریقہ کار اپنایا جو غیر مسلمین کے درمیان ہے. انہوں نے وہی عیوب استعمال کیے جو غیر مسلموں کے درمیان ہے. انہوں نے وہی طریقہ کار اپنایا جو غیر مسلموں کے درمیان ہے. اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم دعا کیا کرو کہ ہمیں پناہ ملے ان فتنوں سے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کے لیے ایک ایسا فتنہ بنے کہ وہ لوگ کہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق ہے ہی نہیں ہے. جب فرق نہیں ہے تو پھر مطلب جو ہے کیا ہوگا, پھر مطلب جو ہے وہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے اور ہمیں تذلیل کریں گے اور ہمیں نیچے گرائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الرٹ رہو, الرٹ رہو, الرٹ رہو, الرٹ رہو. یہی تمہارے لیے سب سے اہم ترین کام ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے ایسے حالات کے اندر. یہ تو مطلب جو ہے الرٹ رہنے کی بات آئی, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 186 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سے تکلیف دہ باتیں سنو گے. ان حالات میں تم صبر اور خدا ترستی کی روش پر قائم رہو تو بڑے حوصلے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے کہ یہ مشرکین جو ہوتے ہیں جو اہل کتاب ہیں یہ تمہارے اوپر مطلب جو ہے کہیں ہاتھ سے مطلب جو ہے نقصان کہیں پہنچاتے ہیں اور کہیں زبان سے تکلیف دہ چیزیں مطلب جو ہے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں مختلف طریقوں سے کیا کرتے ہیں, وہ نیچے گرانے کی, تذلیل کرنے کی اور رکاوٹیں پیدا کرنے کی, زخم دینے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اس وقت انسانوں کو جو اہم کام ہے کہا گیا کہ صبر اور حوصلے سے کام لو. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ
کیا ہو رہا ہے آج مطلب کورونا کا جو ماحول چل رہا ہے اس میں بھی مسلمانوں کو موجب الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. مسلمانوں کے سلسلے میں مطلب جہاں وہ اندر جا رہے ہیں وہاں ان کے ساتھ مختلف کہا جا رہا ہے کہ سازشوں کے نتیجے میں ان کے اوپر مختلف مطلب جو ہے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. وہاں ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ مطلب جو ہے ہاسپٹل گھومتے ہیں تو وہاں کئی ایسے جگہ ہیں جہاں پر انہیں مطلب اندر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور موت کے گھاٹ اترنے پر انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موت دینے والا اور زندگی دینے والا وہی ہے, مگر جو فتنے مطلب جو ہے رونما ہو رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب گٹھ جوڑ کرنے والے لوگ ہیں اور ہمیں کبھی ہاتھ سے کبھی زبان سے کبھی مطلب جو ہے مختلف طریقوں سے ہمیں زیک پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم صبر سے کام لو, تم صبر کرو اور پھر مطلب جو ہے کیا کرو, خدا ترسی اختیار کرو. تمہارے اخلاق جتنے اچھے ہو جائیں گے اسی کے نتیجے میں تمہارا عکس لوگوں کے اوپر پڑے گا, اسی کے نتیجے میں تم ہائی لائٹ ہو جاؤ گے, اسی کے نتیجے میں لوگ تمہارے پاس جو نہیں آتے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تمہارے اندر اتحاد کی اسی کیفیت کے نتیجے میں تمہارا گروہ بڑھ جائے گا. اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے خانے کعبہ کو بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے پیٹ کو مطلب جو ہے اس ٹیکے سے مطلب جو ہے بری کرتے ہوئے فرمایا کہ اے شخص سنو, اللہ کے اس مطلب جو ہے دنیا کے اندر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جہاں لوگوں کے زمین کے گڑوں کو مطلب جو ہے کھودا جاتا, اس میں انسانوں کو آدھا مطلب جو ہے مدفون کر دیا جاتا اور آروں سے ان کے جسم کو آدھا آدھا کر دیا جاتا. کبھی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ لوہے کی قینچیاں بنائی گئیں اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے ان کے چہروں سمیت مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے جسم کو مطلب جو ہے کھریچ دیا گیا, جس کے نتیجے میں وہ چلا اٹھے مگر پھر بھی مطلب جو ہے وہ کبھی مطلب جو ہے جلدی نہیں کیا. اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد کے لیے تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, تمہیں جہد کی ضرورت ہے, تمہیں کوششوں کی ضرورت ہے, تمہیں محنت کی ضرورت ہے, تبھی کہیں جا کر تم کامیابی کے دہانے پہ پہنچ سکتے ہو. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نگاہ اٹھا کر کبھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کے شان و شوکت کو جو ہم نے اس میں مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے, وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دے رکھی ہے. کو تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائیدار ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کرنے کے کام کیا ہے؟ کرنے کے کام یہ ہے کہ دل کی پھسلاہٹ یا پھر قدم کا ڈگمگا جانا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی شان و شوکت اور اس کی مال و دولت اور اس کی مطلب جو ہے زیادہ چاہ انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو اس دنیا کی شان و شوکت کے لیے, اس میں استعمال کرنے کے لیے اور اس کو مطلب جو ہے ہمارے لیے مسخر کر دیا گیا تاکہ ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے دین اسلام کو اس کو قائم کر سکے. مگر جو انسان اس کی طرف جھک جاتا ہے اس کے نتیجے میں تباہی و بربادی اس کے لیے کھول کر رکھ دی جاتی ہے اور وہ انسان اس میں ڈوب جاتا ہے. کہا گیا کہ اس کی طرف جھکاؤ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا, اگر تم اس کی طرف جھکاؤ کرو گے تو تمہارے لیے مطلب جو ہے وہ فتنوں کے مطلب جو ہے بڑے بڑے پہاڑ کھل جائیں گے اور تمہیں تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیں گے. اس سے الرٹ رہنے کی کوشش کرنا. سورہ کہف آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ مزید اشارات کرتا ہے, کہا کہ جو کچھ سر و سامان زمین میں ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے اور اس میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اس سجاوٹ کو ہمارے لیے بیان کرتے ہوئے فرمایا, یہ دنیا کی جو سجاوٹ ہے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو دنیا کو زینت یعنی سجانے کے لیے اسے پیش کر دیا ہے, جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ مدفون نہیں ہوتا. میں کئی بار یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں, ایک ہے اولاد, ایک ہے مال و دولت, تیسری ہے مطلب اعمال صالح یا اعمال مطلب جو ہے غلط جو انسان کرتا ہے. کہا گیا کہ جو رشتے ناتے ہیں جو انسان ہیں اسے قبر تک چلے جاتے ہیں اور وہاں اسے منو مٹھی تلے مدفون کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. مال و دولت ان کے ساتھ واپس لوٹ آتی ہے اور وارثین کے درمیان تقسیم کر دی جاتی ہے. اور تیسری ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے اور وہ ہے ہمارے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں ہمارے ساتھ مدفون ہو جاتے ہیں. اسی کے نتیجے میں ہمیں یا تو اجر مل جاتا ہے
ہے یا پھر سزا ملنے کے لیے ہم تیار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسی چیزوں کے پیچھے انسان کا مرنا, اس کے لیے مطلب جو ہے اپنے آپ کو قربان کرنا سب سے بڑی بے وقوفی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی طرف جھکاؤ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اس کے لیے تمہیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, تمہیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور تمہیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تبھی کہیں جا کر تم کامیابی کے دہانے پر پہنچ سکتے ہو اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. آئیے کچھ احادیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کو تکمیل تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش اور بے قابو ہو جائیں گی, نوجوان طبقہ بدچلن ہو جائے گا اور تم جہاد اور دین کے قیام میں جدوجہد اور مالی جانی قربانی چھوڑ بیٹھو گے. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول, مسلم معاشرے کے اندر کیا ایسا خرابی پیدا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی برا وقت مطلب جو ہے آنے والا ہے. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی سخت مرحلہ آنے والا ہے. لوگوں نے دریافت کیا اللہ کے رسول اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ تمہارا یہ حال ہوگا کہ جب تم برائیوں کو نیکی اور نیکی کو برائی سمجھنے لگ جاؤ گے. لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں, اللہ کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے اس سے زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے. لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم برائیوں کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے. لوگوں نے کہا کیا امت پر یہ مرحلہ بھی آنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, خدا کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے اس سے زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس آخری مرحلے میں امت کے داخل ہونے کے بعد ایسے فتنے انہیں مبتلا کروں گا کہ ان کی عقل اور دانش مندانہ حیران اور کیا ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا اور ان فتنوں سے کیسے بچیں, کیا کریں اور کہاں بھاگ جائیں. اس لمبی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو الرٹ کیا گیا ہے, کہا گیا اسٹیپ وائز مطلب جو ہے جہاں انسان مطلب جو ہے گمراہ ہونے لگ جاتا ہے, جہاں اس کی دماغی حیثیت کم ہونے لگ جاتی ہے, عقل سوچنے سے معاف ہو جاتی ہے, دنیا کی طرف جھکاؤ رونما ہونے لگتا ہے, اس کے نتیجے میں ایک کرتے ہوئے مطلب جو ہے برائیاں اور فتنے ہمارے اوپر رونما ہوں گے اور آخری وقت ایسا آئے گا کہ انسان اسی مطلب جو ہے فتنوں کو سلجھاتے دین سے بہت دور نکل پڑے گا اور جو تبلیغ دین کا کام ہے جس دنیا میں انسانوں کو عطا کرنا ہے وہ مطلب اس سے دور ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہی چیزیں ہیں جو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. دوسرے حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ جہاد دین کی سربلندی کے لیے محنت, جان فشانی اور مالی و جانی قربانی نہ کریں گے, اللہ ایسے لوگوں پر عذاب مسلط کر دے گا. یعنی جہاں دین کی مطلب جو ہے رجحانات کم ہو جائیں گے, اس کے لیے جدوجہد کے جذبات, اس کے لیے قربان ہونے کے جذبات کم ہو جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عذابات آ جاتے ہیں. آج کورونا وائرس کی طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو ان سب کے پیچھے ذرا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں. اس کے پیچھے ہم دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کا سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیہ کے مصداق میں جو لوگوں تک پیغام رسانی کا کام کرنا چاہیے تھا اس سے ہم بالکل عاری ہو کر رہ گئے. اس کے نتیجے میں حال یہ ہو گیا کہ ہم دنیا کی طرف جھک گئے تھے, دنیا ہم پر مسلط ہو گئی تھی اور حل میں مزید کے تحت ہم دنیا کو حاصل کرنے کی تک و دو میں لگے ہوئے تھے, جس کے نتیجے میں ہوا کیا, ظالم حکمران ہم پر مسلط کر دیے گئے, مختلف پریشانیاں ہمارے پاس آئیں, پھر بھی ہم الرٹ نہیں ہوئے, اسلامی احکامات ہم سے چھین کر لے گئے, کہیں طلاق کی مطلب یہ چلی گئی, کہیں مساجد ہم سے چھن گئی, تب بھی ہم خاموش رہے. تو اللہ رب العالمین نے اس وائرس کے ذریعے سے ہمیں مطلب جو ہے متنبہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم کو مطلب جو ہے اٹھائے گا اور اس سے اپنا کام کروائے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین کو اپنا مطلوبہ بندہ مطلب جو ہے دیکھنا مطلب مقصود ہے اور وہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ ہمیں الرٹ کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تم مینا کے پیچھے مطلب جو ہے کاروبار کرنے لگ جاؤ گے, جب تم بیل کی دم تھام لو گے اور کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور دین کے قیام کی مہم میں محنت و مشقت میں جی چراؤ گے اور مالی و جانی قربانی سے گریز کرنے لگو گے, تو اللہ رب العالمین تم پر ذلت محکوم مسلط کر دے گا جو تم میں سے کبھی نہ ہٹے گی جب تک کہ اپنے دین کی طرف نہ پلٹو. اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے میری اور آپ کی طرف اللہ
رب العالمین اشارہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ تم دنیا کی طرف جھک گئے تھے اور تم مطلب بار بار مطلب جو ہے تمہارا تقاضا تھا, تمہیں دین کی طرف بلایا جاتا تھا, وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, نماز کے لیے پکارا جاتا تھا, وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, دینی مطلب جو ہے شعور کے احساسات کے لیے تمہیں حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بلایا جاتا تھا, وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے. کہ اس مصداق میں ہر وقت میں انکار کرتے رہے, ہر وقت مطلب جو ہے کیا کرتے رہے, کاروبار مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں لبے گور تک پہنچا دیا. اسی کے نتیجے میں آج تمہارا یہ حال ہوا کہ گھروں میں بند کر کے رکھ دیا گیا, تمہارے کاروبار کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا, تمہاری معاش کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا, تمہیں بھوکا مطلب جو ہے اب اس حالت میں رکھ دیا گیا ہے. اب بھی ہوش میں آؤ, کیونکہ اللہ رب العالمین جس پر مار مطلب جو ہے ڈال دیتا ہے تو پھر اس سے نکلنے کی کوئی مطلب جو آ رہی ہوتی. تمہیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے, اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, جب کبھی تمہارے اوپر مصیبت آئے, جب کبھی تمہارے اوپر پریشانی آئے, تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نامہ اعمال کی طرف نظر ثانی کرو اور تمہارے اصلاح کرو, تبھی اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے اور تمہارے لیے جان مطلب جو ہے بچانے کی اسی صورت میں ممکنات ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مجھے کسی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اپنے کو عیش و عشرت میں پڑنے سے بچانا, کیونکہ خدا کے بندے عیش پرست اور عیش گو نہیں ہوتے. یعنی نصیحت وقت کے رسول نے اپنے مطلب جو ہے جو انڈر تھے اور جو صحابہ کرام تھے ان کی ایسی مطلب تربیت کی تھی, کہا کہ اس طرح سے مطلب جھکنے کی کوشش تمہیں تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم لگ جائیداد اور زمین نہ بناؤ, ورنہ تمہارے اندر دنیا کی حرص پیدا ہوگی. جب انسان ان زمینات کی جائیداد کی پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر فتنے رونما ہونے لگتے ہیں, اور اس فطروں کے نتیجے میں انسان تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے اور جھک جاتا ہے, اور مشرکین اور مطلب جو ہے کفار کو ہمارے لیے حربے استعمال کر کے ہمارے اندر مطلب جو ہے کمزوریاں پیدا کر کے ہمیں راہ سے گمراہنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. آخری مطلب حدیث مبارکہ کی طرف چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چالاک اور ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس امارہ کو قابو میں رکھا اور دنیا کی محبت کی طرف نہیں کھینچا, اور موت کے ساتھ آنے والی زندگی کے لیے عمل کیے. اور بے وقوف ہے جس نے اپنے آپ کو دنیا کی محبت کی راہ پہ ڈال دیا اور خدا سے غلط توقعات بادی. کہا اس آخری حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ارشاد فرمایا گیا کہ عقل مند انسان کون ہے. کہا عقل مند وہ ہے جو محبت دنیا کی طرف جھکا نہیں, حب دنیا اس کی مطلب جو ہے کیا نہیں تھا, محور نہیں تھا, بلکہ حب آخرت اس کا محور تھا, جس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہو گیا. کہا بے وقوف وہ شخص جو حب دنیا کی مطلب پیچھے پڑ گیا, نہ دنیا اس کے ہاتھ آئی, نہ دنیا کی محبت اس کے ہاتھ آئی, اور وہ یہاں سے گیا تو خالی ہاتھ گیا. ہم نے اکبر کے سلسلے میں دیکھا کہ وہ جب موت مطلب جو ہے اس کے پاس آئی تو اس نے وصیت کی کہ میں جانے لگوں تو میرے جنازے کے باہر میرے ہاتھ کو مطلب جو ہے باہر رکھ دینا, تاکہ لوگ مطلب دیکھیں کہ میں مطلب جو ہے تنے تنہا کچھ بھی اتنا اقتدار رکھنے کے باوجود میں کچھ لیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کے باوجود بھی انسان کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے اس فتنہ پرور دنیا میں اپنے آپ کو الرٹ نہیں رکھتا, اپنے آپ کو ہوش مند نہیں رکھتا, اپنے آپ کو مطلب جو ہے اپنے مقصد عظیم کی طرف مطلب جو ہے متوجہ نہیں کرتا, جس کے نتیجے میں تباہی و بربادی میرے اور آپ کے دہانے پر آ کر کھڑی ہوتی ہے اور مجھے اور آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. محترم و معزز خواتین, اس لمبی تمہید اور اس لمبی گفتگو کے بعد آپ تک یہ بات مطلب جو ہے پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسانوں کو ہمیشہ ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے, عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اطراف میں رونما ہونے والے مختلف واقعات کے روح سے اپنے ایمانوں کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ایمانوں کو سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح موبائل کی حفاظت کی جاتی ہے, اس کے بیٹری کو چیک کیا جاتا ہے, اس میں آنے والے میسیجز کو دیکھا جاتا ہے, اس کے اندر کی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کے اندر اسے بار بار مطلب جو ہے اچھی جگہ پہ رکھا جاتا ہے, نہ پانی میں پھینکا جاتا ہے, نہ غلط جگہ پہ رکھا جاتا ہے, نہ بچوں کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ حفاظت کے ساتھ رہے اور ہمارے استعمال میں رہے. ایمان اور دل کی کیفیت بھی یہی ہے, اس کا سنبھالنا, اس کی حفاظت, اس کی رکھوالی کرنا شرط اول ہے. قرآن مجید میں اسے تزکیہ کا لفظ اختیار کیا گیا ہے. کہا گیا کہ جس نے وہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا. نفس کا تزکیہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہوش مندی کے ساتھ رکھا
جائے، شعوری احساسات کے رکھا جائے، اور صحیح معنوں میں اپنے اطراف میں پیدا ہونے والے فتنوں سے اپنے آپ کو الرٹ رکھا جائے. کہیں بچے مطلب جو ہے ہماری اس مطلب جو ہے فتنے کا باعث نہ بن جائے، ہمارے شوہر اس کا فتنے کا باعث نہ بن جائے، نہ ہم اپنے شوہروں کے لیے فتنے کا باعث بن جائے، نہ ہمارے رشتہ دار فتنے کا باعث ہمارے لیے بن جائے، نہ یہ محبتیں جو دوست و احباب ہے ہمارے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائیں، نہ یہ سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائیں، نہ مطلب جو ہے اس سوسائٹی میں موجود مختلف مطلب نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی ہیں وہ بھی ہمارے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائے. ہمیشہ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دماغوں کو ہمیشہ ہوش مند رکھے، ہمیں صحیح سوچنے کی عقل دے، اور ہمیں مطلب جو ہے الرٹ رہنے والی وہ طاقت عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.